اخلاص کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اگر اس کا کوئی زندہ مثال دیکھنا ہو تو اس ادارے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے حافظ ربیع الحق صاحب ہے جو ہمارے بچپنے کے ساتھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس خدمت کو جو قبول فرمایا ہے اور اس کے فیض کو پورے علاقے کے اندر جاری و ساری فرمایا ہے۔ آپ کو بتا دوں حافظ ربیع الحق صاحب کی خدمت سے پہلے باپارا مدرسہ قائم ہونے سے پہلے حالت یہ تھی کہ پورے علاقے کے اندر پردے وغیرہ کا کوئی نظم نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ برقع کیا ہوتا ہے اور پردہ کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاص کی بنیاد پر جب حافظ ربیع الحق صاحب جو ہمارے بہت مخلص دوست ہیں، انہوں نے جب اس ادارے کو قائم فرمایا اور اس کا فیض عام ہوا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگرچہ کمی آج بھی بہت ہے لیکن پھر بھی پردہ کیا چیز ہے، آج کل بہت سارے گھروں کے اندر اس کا نظارہ جو ہے نا نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، کوئی کام اخلاص کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کام کتنا ہی بڑا ہو جائے اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کام قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو بہرحال اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کام ضرور قبول ہے۔ آپ کو بغداد کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بغداد کے اندر نظام الملک طوسی جو بادشاہ ملک تھا، اس نے ایک بہت بڑا ادارہ، بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، اور وہ مدرسہ دینی علوم کا مرکزی مدرسہ تھا۔ بہت سارے بچے وہاں پر رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن عزیز طلبہ، نظام الملک طوسی چونکہ اپنا بہت بڑا سرمایہ اس ادارے کے اوپر خرچ کرتا تھا، صرف کرتا تھا، اس لیے ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر میرے ادارے میں اور میرے مدرسے میں کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کے بچے ہیں، اور بچے وہاں پر جو پڑھ رہے ہیں تو کس مقصد کے تحت پڑھ رہے ہیں، ان کا جذبہ کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے۔ چنانچہ نظام الملک طوسی مدرسے کے اندر گئے اور جا کر کے بہت سارے بچوں سے ملاقاتیں کی اور بہت سارے بچوں سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ بچے کہتے تھے کہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں اور فلاں فن کا جو علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو بہرحال بادشاہ نے پوچھا کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ تم کیوں علم حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ کیوں علم حاصل کرو؟ بڑی لگن کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ تم علم حاصل کر رہے ہو، بڑی محنت کے ساتھ اور جفا کشی کے ساتھ، اور مطالعے کے اندر بھی تمہارا اعتماد بہت زیادہ ہے۔ آخر اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ عزیز طلبہ، بہت سارے بچوں سے انہوں نے پوچھا یہ سوال، ہر بچے نے مختلف جواب دیا۔ کسی بچے نے جواب دیا کہ میں مفتی بننا چاہتا ہوں، کسی نے جواب دیا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، کسی نے جواب دیا کہ میں امام بننا چاہتا ہوں، کسی نے جواب دیا کہ میں مدرس اور استاد بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں فقیہ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں قاضی بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں حاکم بننا چاہتا ہوں، عادل بننا چاہتا ہوں۔ بہرحال جس کے دماغ میں جو بات تھی ان بچوں نے، ان طلباء نے وہ جواب دیا، لیکن تمام جوابات سننے کے بعد بادشاہ بہت زیادہ مایوس ہوا۔ بادشاہ مایوس کیوں ہوا؟ بادشاہ مایوس اس لیے ہوا کہ بادشاہ نے ادارے کو اس لیے قائم کیا تھا تاکہ ادارے کے اندر بچے علم حاصل کر کے اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ بادشاہ نے مدرسے کو اس لیے قائم کیا تھا، لیکن بادشاہ کو کسی بھی طالب علم سے یہ جواب نہیں ملا۔
اس لیے بادشاہ کو بڑی مایوسی ہوئی، چنانچہ بادشاہ بڑی افسردگی اور افسوس کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ جب واپس ہونے لگا تو واپس ہوتے ہوئے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ بھی بڑے انہماک کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس بچے سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ آخر اس بچے کا کیا ارادہ اور کیا مقصد ہے علم حاصل کرنے سے۔ چنانچہ اس بچے سے بھی سوال کیا کہ طالب علم تم علم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اس طالب علم نے صرف یہ واقعہ کو بیان کرنے کے بعد میں بات ختم کر دوں گا کیونکہ ہمارے اکابرین موجود ہیں۔ بہرحال اس طالب علم نے جو جواب دیا وہ جواب یہی دیا کہ حضرت میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں علم حاصل کر کے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکوں، اور اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس کا علم مجھے حاصل ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رضا اور منشا کے مطابق میں زندگی گزار سکوں، اسی لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بس اس ایک بچے کے اندر اخلاص اور الہیت ہے، اور جس ارادے اور جس مقصد کے تحت میں نے ادارے کو قائم کیا ہے اس مقصد کے اندر اگرچہ ایک ہی بچہ صحیح لیکن ایک بچہ ہے، میں اپنے پورے ادارے کو اسی بچے کے لیے قائم اور جاری اور ساری رکھوں گا۔ بہرحال تو میرے عزیز طلبہ، اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ اخلاص اگر ایک بندے کے اندر بھی ہو تو اس ایک بندے کی وجہ سے پورا ادارے کو باقی اور جاری اور ساری رکھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کو تحریر فرمایا ہے، اس بخاری شریف کے اندر جو چیز سب سے پہلے بیان کی گئی، جو حدیث عزیز طلباء اس حدیث کے اندر جو سبق ملتا ہے وہ اخلاص اور للہیت کا سبق ملتا ہے۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اس بات کا درس دیا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت اور جفاکشی کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے علم حاصل کرنے میں اپنے اندر اخلاص اور للہیت خلوص ضرور پیدا کیجیے۔ جب اخلاص کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو علم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ دنیا بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے گا تو عزیز طلباء دنیا تو مل سکتا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔